تو سولر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنی بجلی اپنے گھروں میں بیٹھ کے پیدا کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ بھی دھوپ سے. جی بالکل. تو اب یہ سولر پینل سستا ہوا اور لوگوں نے لگانا شروع کر دیا. میرے خیال بہت زیادہ امپورٹ ہوا ہے، بہت زیادہ. اب اس پہ کوئی ٹیکس کی بات آ رہی ہے، وہ کیا بات ہے اور اس کی جو وہ تردید آئی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے وہ پوری پڑھی، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. جی میں نے وہ پوری اسٹیٹمنٹ جو شائع ہوئی یا پبلش کی گئی وہ پڑھی. ٹھیک ہے. اصل میں فرق بھائی چیزیں جو ہیں نا ہمارے ہاں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم جو گورننس کا ماڈل ہے ہمارا بنیادی طور پہ بڑا فلاڈ ہے. ایون پاور اسٹرکچر ہمارا بڑا فلاڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں اکثر، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی. جب یہ سولر کو اندھا امپورٹ کی اجازت تھی اور سولر ہو رہا تھا اس پہ ڈیوٹی معاف کر دے گی، اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ اس حد تک سولر امپورٹ ہو جائے گا کہ آپ کے جو ڈومیسٹک یوزر ہے بہت بڑا یا ایون انڈسٹریل جو یوزر ہے وہ مہنگی بجلی جو کہ اس وقت بدقسمتی سے مہنگی، اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں کہ بجلی جو حکومت سے مل رہی ہے وہ لینے کے بجائے کوشش کرے گا کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے اپنی کنزمپشن کو زیادہ سے زیادہ سولر پہ لے جائے. ٹھیک ہے. پھر نیٹ میٹرنگ انٹروڈیوس اسی لیے کروائی گئی اب کہ وہ حکومت کو بھی بھیج دے. بالکل. اب اس وقت جو بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے تھے جو یہ پالیسیز وضع کر رہے تھے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. اب آپ کے پاس جو پروڈکشن آلریڈی ہے اس کی کنزمپشن کہاں ہوگی، یہ ایک بڑا کویشچن مارک. اب جب وہ آپ نے بہت زیادہ سولر ڈیوٹی بھی اس پہ نہیں تھی اور ویسے بھی سستا تھا سولر، اور دوسرا سستا اس لیے ہوا کہ جب بہت زیادہ سولر امپورٹ ہو گیا تو اس کی آگے سے اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی جتنی وہ مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی ہوگی. یعنی ہوا یہ کہ پاکستانی اس پہ ٹوٹ پڑے. دیکھیں ہمارے ہاں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ کا ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں جو اویلیبل جہاں ان کو کوئی چارم نظر آتا ہے، کوئی پلانڈ بزنس ایکٹیویٹی تو پاکستان میں ہوتی نہیں. جب پراپرٹی پر بندشیں لگیں کیونکہ وہ بالکل درست بندشیں ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے کوئی ویلیو کریٹ نہیں ہوتی، کوئی جابس کریٹ نہیں ہوتی، تو لوگوں نے پیسہ وہ ٹریڈ میں لگایا. جب ٹریڈ میں تو انہوں کو نظر آیا کہ یار یہ تو بڑا زبردست چار میں اس کے اندر منگائیں، اس پہ ڈیوٹی بھی نہیں ہے، منگوا کے اور سولر اور ڈیمانڈ بھی مارکیٹ میں موجود ہے، تو وہ اندھا دھند امپورٹ ہوئی. اس امپورٹ کی آڑ میں کچھ اور مسائل بھی ہوئے، یعنی کچھ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایف آئی اے اس وقت روزگاری پشاور والی سائڈ پہ کچھ لوگوں نے منی لانڈرنگ بھی کی اسی سولر کے امپورٹ پہ. تو خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب سولر یہاں زیادہ آ گیا تو مارکیٹ میں جب آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سیدھا سادہ ایک فارمولا ہے، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہو اور سپلائی زیادہ ہو جائے تو اس کی پرائس گر جاتی ہے، تو وہ گر گئی تو لوگوں نے لگوایا سولر. اب جو ہمارے اہل حل و وقت جو بیٹھے ہوتے ہیں منسٹریز میں، اب انفارچونیٹ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو ڈی ایم جی گروپ جو آلموسٹ تمام بیوروکریسی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان کو جو چلا رہا ہے، پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ جاب اینڈ ٹو رن دا کمپلیکس آرگنائزیشن از اندر جاب. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیکٹری صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ مثلاً ایجوکیشن سیکٹری بن گئے، وہ 2-3 سال اپنی پلاننگ کے تحت چلیں گے، چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں گے، سال 2 سال بعد 3 سال بعد ان کا ٹرن اوور ہوتا ہے، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کسی منسٹری میں چلے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایکسپرٹیز اس کی نہیں ہوتی، کچھ ٹائم وہ سمجھنے میں لیتے ہیں، کچھ پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق پالیسیز بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے یہ جو آپ نے اعتراض بتایا، یہ اعتراض تو سب سے بڑا سیاستدان کے اوپر ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھائی یہ تعلیم کا بندہ نہیں تھا، وزیر تعلیم بنا دیا گیا، 2 سال بعد جناب چینج کر کے وزیر زراعت بنا دیا گیا، تو دونوں شعبوں سے براہ راست اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیں یہ میں نے جو پہلا آپ نے اگر غور کیا تو میں نے سینٹینس بولا کہ اس ملک میں پاور اسٹرکچر ایک فلاڈ اسٹرکچر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس سے بھی آگے چلے گئے. اب اگر ہم بات کریں، ہم آتے ہیں پاور اسٹرکچر پہ، پاور سیکٹر کے اوپر، اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں ایشو کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں، فرق شہباز وڑیچ کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ الیکشن تو کوئی بھی لڑ سکتا نہیں. کیا آپ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کسی حلقے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ اسٹرکچر کا فلا ہے کیونکہ
تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. جس وقت ایک پریولیج کلاس ہی پارلیمان میں جائے گی, ٹھیک ہے, یہ انفارچونیٹ ہے, یہ اس ملک کا اسٹرکچر ہے. جس طرح بھی بنا یہاں پر جو لوگ الیکٹیبلز ہیں یا الیکٹیبلز بن گئے پاکستان بننے کے بعد, اب وہ ایک پریولیج رولنگ ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی آپ کے یا میرے جیسے لوگوں کے تحفظ کے لیے تو نہیں, ان کے اپنے کلاس کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹ پہلے واچ کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب آپ وہاں پہ آتے ہیں کہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ 2-3 سال میں ایکسپرٹ بنے تھے, وہ کہیں اور چلے گئے, تو اب ان کو چیزوں کا پتہ نہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا لیں, جیسے آپ ریلوے ہے, پاور ہے, ایون اور اس طرح سے ہیں, تو ساری یہ چیزیں تو ہیں تو ٹیکنیکل, چند ایک کے علاوہ ٹیکنیکل ہی ہیں. تو اب اس کا ایکسپرٹ تو کوئی سی ایس پی بھرتی نہیں نہ کیا گیا تھا اس کا کہیں پہ, بالکل ایسا نہیں. تو چلانا تو اب انہیں لوگوں نے تھا نا, بالکل ایسا, اور یہی سب کچھ انہیں کے انڈر ہوتا ہے, اسی لیے ایسا چل رہا ہے, اس لیے ایسے ایسے چل رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں, ایک چیز ہے, اس ملک کا ریوارڈ سسٹم جو ہے نا, اس کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ریوارڈ والا جو پروفیشن ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, جس میں لوگوں کو آپ دیکھیں ان کے جو پروفیشن, جو ان کے ہمارے آفیسرز ہیں یا وہ طبقہ, دے آر موسٹ پریولیجڈ کلاس ان پاکستان. اگر آپ ان دا ٹرمز آف جابس بات کریں, بریگیڈیئر سے اوپر. نمبر 2 جوڈیشری پہ آپ آ جائیں, جی جوڈیشری ہے نمبر 2 پہ. نمبر 3 پہ آپ دیکھ لیں تو بیوروکریسی ہے, اسپیشلی پی ایس پی اور ڈی ایم جی گروپ, اگر بیوروکریسی کی بات کریں. پھر آپ آئیں تو پولیٹیکل کلاس ہے. دین آپ کی فیلڈ ہے میڈیا, ہماری ہے, بکلا کی ہے. اب ہمارے ہاں سب سے زیادہ ریوارڈ اسٹیٹ کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے ان لوگوں کو ملتا ہے, جبکہ سوسائٹی اور اسٹیٹ یہ لوگ نہیں چلاتے. آپ بتائیں, سائنٹسٹ, میتھمیٹیشینس, ٹیچرس, پروفیشنل انجینئرس, ان کے لیے ریوارڈ کہاں ہے سوسائٹی میں؟ ان کے لیے 23 مارچ کو 14 اگست کو ریوارڈ تمغے ہوتے ہیں نا. تو اب بات یہ کہ جب آپ کا ریوارڈ سسٹم ایک مخصوص لوگوں کو یا مخصوص پروفیشنز کو پریولیج پرووائڈ کرتا ہے, تو آپ کے یہاں پروفیشنل ٹکتے بھی نہیں ہیں, وہ برین ڈرین بھی ہوتا ہے آپ کے ملک سے. اچھا, پھر کچھ بدقسمتی ایک اور چیز ہے کہ آپ کے یہاں ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو, ایک ہوتا ہے ڈیجیور. ڈیفیکٹو پاورز کسی کے پاس ہوتی ہے, ڈیجیور پاورز کسی کے پاس ہوتی ہیں. اب یہ جو بجلی والا معاملہ ہے, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی جیسے لیسکو ہے, آپ کی میپکو ہے, گیپکو ہے, مختلف جو کچھ پنجاب میں ہے, کچھ ایک کیپٹل میں ہے, پھر آپ کی کے پی میں, کوئٹہ میں, سندھ کے اندر. ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام یہ ہے کہ یہ ایک پاور لیتی ہیں گورنمنٹ سے, ایک سرٹن کہ اتنے میگا واٹ آپ کا لوڈ ہے, یہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ڈسٹریبیوشن کے اندر ان کا ڈسٹریبیوشن مارجن ہوتا ہے. اب ایکچولی تو جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز چلائے گا, جو ایز پر لا ہے کہ بی او ڈیز جو ہے, جیسا لیسکو ہے اس کا بی او ڈی ہوگا, اس کا فیصل آباد والے کا ہوگا اپنا ہوگا, ٹھیک, کہ وہ قانونی طور پہ وہ چلائیں. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا تھا. ایکچولی ایسے منسٹری اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, منسٹری اس کو فارمولیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ منسٹری کو زیادہ رسپانسبل یا اس ڈرائیو کو دیکھ رہی ہوتی ہے کمپیریٹیولی بی او ڈی. بی او ڈی از دیئر, لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوتی. لکھا ہوا کس کی ہے, پاورز کس کی زیادہ لکھی ہوئی ہے, ایز پر لا تو بی او ڈی ہوتی ہے, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری اور پھر اس کے نیچے جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھ رہے ہیں, منسٹری سیکٹری یا اس کے نیچے جو پی پی ایم سی ایک ادارہ ہوتا ہے, اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس پہ نیپرا, یہ ایکچولی اس کو آپ کہہ لیں کہ مینیجریل جو ہے ایک اوبلیوین بھی وہاں پر, اور ایک کیوس بھی ہے کہ لیڈرشپ کیوس ہے وہاں پہ, کہ نیپرا ایز اے ریگولیٹر دیکھ رہا ہے ڈسکوز کو, جن سے یہ بجلی پاور پرچیز سیل ہے اس سے بجلی آپ پرچیز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہے. پی پی ایم سی اوور آل جو ہے تمام ڈسکوز کی پرفارمنس کو میئر کر رہی ہوتی ہے. جو سیکٹری ہیں وہ ڈائریکٹلی سی اوز کی میٹنگز لے رہے ہوتے ہیں اور پالیسی وضع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیوس آف لیڈرشپ ہے, ایک جیسے یونٹی ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ, وہ والا سین نہیں ہے یہاں پہ. یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں چلتی.